الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله مريضا أو به يزن من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ومن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. اللهم صل وسلم على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. شکر خدا کن کے موفق شدی بخیر. اللہ تعالیٰ کے احسانات تو بہت زیادہ ہے، کوئی اس کا شمار نہیں کر سکتا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ تعالیٰ بہت زیادہ مہربان ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اللہ تعالیٰ کے بڑے اور اونچے انعامات میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام لے کر کے آئے ہیں. ان الدین عند اللہ الاسلام. یہ اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے. ان اللہ اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. اسلام کے مقابلے میں کوئی اور فکر، سوچ، نظریہ اور پروگرام قابل قبول نہیں ہے. اللہ جل جلالہ نے فرمایا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اول و آخر سب سے بڑا انعام اسلام ہے. الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. دین حقیقت میں نبوت کی حیات کو کہتے ہیں. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نبی اور رسول کی حیثیت سے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سب سے آسان، سب سے قابل احترام، سب کے لیے قابل قبول، سب کے لیے رحمتوں کا پیغام، عظیم احسانات اور مہربانیوں کا ایک گنجینہ. فبما رحمت من اللہ لنت لهم انک لعلی خلق عظیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اللہ تعالیٰ نے اس دین میں ایسی کوئی چیز نہیں رکھی جو ہمارے لیے ناقابل عمل ہو یا ہماری استطاعت نہ ہو یا وہاں تک انسانی استطاعت اور بشریت کی توانائی نہ پہنچتی ہو. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. اللہ تعالیٰ کا مقصد آسانی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو نظام بھیجا ہے وہ آسانیوں کا مجموعہ ہے.
یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. جتنی فسادات، جتنی شرارتیں، جتنے خون خرابہ، جس قدر انسانی حتک، عزت و آبرو کا سودا، انسانیت سوز چلن چال چلن، اس سب کو اسلام نے بالائے طاق رکھا، اسے زہر کی طرح ترک کروایا. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے دین میں آ جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، پورے دین سے رہ جانا یا دین اپنے لیے ناموزون سمجھنا یا دین کے علاوہ کسی اور نظریے پر چلنا، یہ شیطان کی کوشش ہے، یہ شیطانی خیالات ہے. شیطان کی عداوت اور دشمنی یہ دیکھتے نہیں تمہارے باپ آدم کو اس سے کپڑے اتروائے، اسے جنت سے نکلوایا، اس کی تمام بے ادبی اور گستاخی کروائی. قرآن مجید میں اللہ یہی فرماتے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اس کے تو قدموں سے بچو، اس کی تو چلت سے بچو. جب دوا آپ دیکھتے ہیں نا کہ یہ مقدار میں زیادہ ہو تو زہر ہے، تو خود آدمی دیکھتا ہے کہ بھئی ایک کیپسول دو، دو تین نہ کریں. جب چوہے کی دوا لاتے تو خود اوپر رکھتے ہیں کہ بچوں کے ہاتھ میں نہ پہنچے، گھر ماتم کدہ بن جائے گا. بجلی کا کوئی تار ننگا ہو تو پہلے وہ کام کرنا ہے کہیں اہل خانہ کا غلطی سے ہاتھ نہ لگے. یہ ساری تکلیفیں جو ہماری سمجھ میں آتی ہے یہ دنیا کی چیز ہے، اور اس کا تعلق اس 6 فٹ یا 5.5 فٹ کے جسم سے اور چند سالہ زندگی سے ہے. لیکن انسان کے ساتھ جو شیطان دشمنی کرتا ہے وہ ایمان سلب کراتا ہے، نیکیوں سے دور کرتا ہے، گناہوں میں الجھاتا ہے، اللہ کی ناراضگیاں مسلط کراتا ہے. جو مقام مرتبہ اور عزت توانائی جل جلالہ امن والہ نے انسان کو دے دی ہے، اس سے اس انسان کو محروم کرنا ہے. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، وہ شیطان کے قدموں پہ نہ چلو. إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ تمہارا واضح دشمن ہے. یہاں ایک نکتہ یاد رکھو، فرمایا شیطان کے قدموں پر نہ چلو. تو جو شیطان کے مقابلے میں ہیں جیسے انبیاء، اولیاء، صلحاء، مشائخ، علماء، ان کے قدموں پر چلنے میں بچت ہوگی، بخشش ہوگی، غفران ہوگا، رضوان ہوگا، جنت الفردوس ملنا نصیب ہو جائے. ایک آدمی جب ایک نیک آدمی کی قدموں پر چلے گا تو یہ مطلب تھوڑی ہے کہ وہ قدم رکھے تو یہ وہاں اپنا پاؤں رکھے. اس طرح سوچ تو کسی بےہودہ انسان کی ہوگی جو کھانے کی جگہ گھاس کھاتا ہو اور پانی کی جگہ مود پیتا ہو. وہ ایسا سوچتا ہوگا. ہر ذی عقل، ذی شعور اور بابصیرت انسان سمجھتا ہے کہ نیک لوگوں کے قدموں پہ چلنا نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے تقریباً اکثر پیغمبروں کا ذکر کیا سورہ انبیاء میں. ان میں نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، حضرت ایوب، اسماعیل، ادریس، یونس، زکریا، یحییٰ، حتیٰ کہ مائی مریم اور عیسیٰ ابن مریم. تو عجیب بات کہی، فرمایا یسارعون فی الخیرات، یہ نیکیوں میں آگے بڑھتے تھے. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور صرف ہمیں پکارتے تھے خوشی ہو یا تکلیف ہو. خدا تعالیٰ کے ہاں کامیاب بندہ، اس کی علامتیں بتائی. انبیاء کا متبع، سچا اہل سنت، توحید کا پرستار،
دین اسلام کا بہترین ترجمان اور آئینہ دار انسان یسارعون فی الخیرات، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتا ہے. نیکی کے کام جسے اسلام پسند کرے اسے نیکی کہتے ہیں. تفسیر بیضاوی جو ہمارے ہاں درسی کتاب ہے، قرآن کی تفسیر ہے، پہلی مرتبہ جہاں وعامل الصالحات آیا ہے وہاں ناصر الدین بیضاوی نے لکھا ہے اے ما صوغہ الشرع، جس کی شریعت اجازت دے اسے نیکی کہتے ہیں. ایک بدعتی 11ویں کرتا ہے، ایک بدعتی تیجا و چیلم اور اپنے مردوں کے پیچھے برسیاں کرتا ہے، وہ نیکی نہیں ہے، شریعت اجازت نہیں دیتی. شریعت کسی کے گھر کی سوچ کا نام نہیں ہے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم شریعت لے کے آئے اور اس کا متن قرآن ہے اور شرع احادیث ہے اور نچوڑ فقہ ہے. فاتو برہانکم، یہود اور نصارہ جب ادھر ادھر ڈانگ کے مار رہے تھے نا تو قرآن نے ان کو تنبیہ کی کہ انسان بنو، حقائق دلیل پیش کرو، توریت زبور انجیل دکھا دو، کہاں ہے تمہارے مذہب میں یہ لکھا ہوا. وہ بھی انہی کی طرح جو ہے نا ایسے ڈانگ کے مار رہے تھے اور سمجھتے تھے منہ سے اہل سنت، منہ سے عاشق رسول، اپنے منہ میاں مٹھو. آئینہ شریعت ہے، اس میں اپنا چہرہ دیکھ لو اور شریعت کے آئینے میں آپ درست اور صحیح ہو تو اللہ مبارک کرے. اور یہ آئینہ آپ کو کسی اور شکل میں دکھائے اور آپ کا عکس اسے قبول نہ کرے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ سانس اور روح نکلنے سے پہلے پہلے اپنے عقیدے سے شرک ہٹائے، توحید خالص پر آئے، اعمال میں سنت پیدا کرے، بدعت سے، رسم سے، غلط خصلتوں سے، معاشرے کی افزائش اور ناجائز پیداوار سے آپ سچے اسلام کے سنہرے تعلیمات بچانے کے لیے کمر بستہ ہو جائے. تو قرآن نے انہیں کہا فاتو برہانکم، وہ دلیل لے آؤ یہود و نصارا، وہ دلیل لے آؤ یہ بدعتی. یہ تیجا ہو رہا ہے جی، یہ چیلم ہے، یہ برسی ہے، یہ عورت سراپا قدس ہے، یہ کونڈے ہیں، یہ ان کا شب معراج ہے، یہ جشن میلاد ہے. یہ تمام کام آپ نے گھر بیٹھ کے بنائے ہیں. جس پیغمبر کے لیے اللہ فرماتے ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، میں نے دین چن کے دیا ہے، اور جس پیغمبر کے لیے اللہ فرماتے ہیں وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، میرا حکم ہے کہ پیغمبر کی اطاعت ضروری ہے. جتنا بھی مجرم ہوگا، جرائم پیشہ ہوگا، بد چلن ہوگا، بد قول و فعل ہوگا، لیکن شریعت کے دائرے پر سر رکھ لے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، یہ جتنے بھی ناکارہ و خراب اور آپ کے پاس آ جائے اور آپ کی سنت کو قبول کرے، بدعت سے توبہ کرے اور آپ کے ہاتھ پر ایمان لائے، شرک چھوڑے، توحید خالص اختیار کر لے، فاستغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگے، واستغفر لهم الرسول، اور پیغمبر بھی ان کے لیے معافی مانگے، لوجد اللہ توابا رحیما، یہ ضرور پائیں گے اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان. اللہ اکبر. آیت میں ایک عجیب بشارت ہے کہ پیغمبر کی پیغمبری صرف زندگی سے نہیں ہے، وفات کے بعد بھی قیامت تک ہے. پیغمبر وہ جو 22 اپریل اور عیسیٰ علیہ السلام کی آسمان پر جانے پر 572 سال پورے ہوئے اور مکہ میں مبعوث ہوئے اور مدینہ منورہ میں جا کے 63 سال کی عمر میں قرآن مجید کی 114 سورتیں اور اس جیسی پوری شریعت اور دین لے کر کے آئے. وہ پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اس کی کامل اور اکمل زندگی وہ اللہ نے محفوظ فرمائی ہے۔ یا تو اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ جو اللہ سے معافی مانگے اور شرک اور بدعت سے توبہ کر لے، کفر سے توبہ کر لے، تو ان کے حق میں پیغمبر بھی دعائیں فرما چکے ہیں، واستغفر لهم الرسول۔ انبیاء نے ہمیشہ نیک کرداروں کو دعائیں دی ہے۔ ہم اور آپ جب نماز پڑھتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دیکھیں ذرا، یہ اللہ نے نبی کو کہا تو نبی نے کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، آپ کے تمام نیک بندوں کو یہ سلام، یہ عزت، یہ احترام پہنچ جائے۔ بخاری شریف میں ہے کہ مومن جب نماز میں قاعدے کے اندر یہ الفاظ پڑھتا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ الفاظ اور یہ دعا اور اس کے اثرات ان تمام نیک بندوں تک پہنچتے ہیں، خواہ وہ آسمانوں میں ہے یا زمینوں میں ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ نیکیاں پہنچتی ہے، ثواب پہنچتا ہے، بزرگ نہیں آتے۔ یہ نہیں فرمایا کہ وہ سارے نیک لوگ جو گزرے وہ مجلس میں آ جاتے ہیں، آ گیا تاج والا، یہ تو فراڈ بازی ہے، شریعت کا تمسخر ہے، شریعت کی حقانیت پر حملہ ہے، شرکی نظریہ اور بدعت کے اخلاق اسلام کے منافی پروگرام ہے۔ فرمایا جب مومن یہ پڑھ لیتا ہے بیٹھے بیٹھے اپنے قاعدے میں التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اصوابت، یہ دعا پہنچتی ہے کل عبد، ہر اس بندے کو، للہ جو اللہ کا نیک بندہ ہے، فی الارض والسماء، آسمان میں یا زمین میں۔ یا اللہ، کیسے زوردار کلمات ہے، کیسے بہترین دعا ہے کہ ہم یہاں مسجد میں بیٹھ کر درود شریف پڑھتے ہیں اور فرشتے اٹھا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ جاتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے ہمارے مسلمانوں کا کہ قبور میں انبیاء اس دنیا کی حیات سے بڑھ کر حیات کے ساتھ زندہ ہے۔ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون۔ ایک غلط نظریہ یہ بن گیا کہ جی یہاں آتے ہیں، فتاوی بزازیہ اہل سنت والجماعت حنفیوں کی کتاب ہے، اس میں ہے من قال ارواح المشائخ حاضرۃ تعلم قبرا، جو کہتے بزرگ آتے ہیں کافر ہو جائے گا۔ ہر جگہ موجود ہونا، ہر جگہ جلالت، قدرت، علم کا پایا، یہ اللہ جل جلالہ کی شان ہے۔ اللہ نے کسی نبی اور ولی کو یہ مقام مرتبہ نہیں دیا اور یہ مخلوق ہو ہی نہیں سکتی۔ اس واسطے فرمایا اذا قلت ھذا، جب آپ یہ دعا نماز میں پڑھتے ہیں، اصواب کل عبد للہ صالح فی الارض والسماء، لیکن فرمایا صالح موحد کو کہتے ہیں، متبع سنت کو کہتے ہیں۔ ابو جہل ابو الحکم کہلاتا تھا، مکہ کا پڑھا تھا، لیکن دین سے محروم ہوا، نبی کا طریقہ قبول نہیں کیا، قیامت تک بے دین بنا اور مردار بنا۔ ابو طالب کے بڑے احسانات تھے، تاریخ بھری پڑی ہے، لیکن بوقت مرگ ایمان نہیں لایا، توحید کا عقیدہ اور پیغمبر کا طریقہ حیات اختیار نہیں کیا۔ اہل سنت والجماعت کے اجلہ اولین و آخرین متفق ہے کہ ان کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا۔ بخاری شریف میں ہے کہ آپ ان کو کلمہ پڑھاتے تھے لیکن وہ نہیں پڑھتے تھے، اور اسی حالت میں آپ باہر نکلے اور وہ مر گیا، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے کہ میری موجودگی میں میرا چچا کفر پر چلا گیا۔ آپ کو اللہ نے تسلی دی، انک لا تہدی من احببت،
آپ اپنے محبوبوں کو ہدایت نہیں دے سکتے ہیں، یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، ہدایت تو خدا کا کام ہے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ جس کو چاہے ہدایت عطا فرمائے، یہ تسلی ہے۔ حضرت اس لیے رو رہے تھے کہ شاید مجھ سے سمجھانے میں، بات کرنے میں بمقتضائے بشریت کمی واقع ہوئی۔ حق تعالیٰ نے کہا آپ جیسے سمجھانے والا میں نے پیدا ہی نہیں کیا ہے، آپ سے بہترین تبلیغ کوئی کر چکا ہے نہ قیامت تک کر سکے گا۔ آپ کو جو خیرخواہی ہے اور ادائیگی ہے، حسن سلوک ہے، جلوہ محبت ہے، یہ میں نے کسی مخلوق کو نہیں دیا، مگر ہدایت بانٹنا آپ کا کام نہیں، یہ میرا کام ہے۔ انکا لا تہدی من احببت، آپ اپنی محبت سے کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ اس سے پتہ چلا کہ انبیاء کے سردار، اولیاء کے سپہسالار، دونوں جہانوں کے سربراہ اول و آخر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اختیارات حاصل نہیں ہے، تو کسی قبر والے اور درگاہ والے کو مختار سمجھنا اور یہ خیال کرنا کہ یہ تصرف کر سکتا ہے، جو چاہے کرے، کسی کو پار لگائے، کسی کا بیڑا غرق کرے، کفر کا عقیدہ ہے، اسلام کے خلاف بات ہے۔ اسلام میں یہ اختیارات رب العزت کو ہے۔ لیس لک من الامر شیء، پیغمبر آپ کو اختیار نہیں، او یتوب علیہم، کہ اللہ ان کی توبہ قبول کرے، او یعذبہم، یا سزا دے، فإنہم ظالمون، اور یہ ظالم ہو۔ لیس لک، حضرت آپ کا اختیار نہیں، کس کا ہے؟ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اختیار اس اللہ کا ہے جو آسمان و زمین کا مالک و مختار ہے۔ یغفر لمن یشاء، وہ بخشتا ہے جس کو چاہے، وَيُعَذِّبُ مَن یشاء، اور سزا دیتا ہے جس کو چاہے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، بخشنے والا مہربان ہے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل دین، آپ کی لائی ہوئی کامل شریعت، آپ کے سنتوں کی سدا بہاریں، اور ایسا بہترین پروگرام جس جیسے پروگرام آسمان و زمین میں کوئی اور نہیں ہے۔ جو شخص اس پر اضافہ کرنا چاہے یا اس میں اپنے ارادے سے کمی کرنا چاہے، فقط ظلم واعتدى، بڑا ظالم اور بڑا حد سے بڑھنے والا ہے، اور ظالم اور حد سے بڑھنے والے کے لیے سزائے مقرر ہے۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، عقیدے کا تقدس محفوظ رکھنا یہ مومن کی ذمہ داری ہے۔ اعمال کے اندر اتباع سنت مضبوط رکھنا یہ مومن کے ایمان کا تقاضا ہے۔ بس یہ دو ذرائع ہے ہدایت اور نجات کے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، تم کفر کیوں کرو گے؟ قرآن موجود ہے اور نبی کی زندگی موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ موطا امام مالک میں آپ نے کہا ترکت فیکم امرین، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کبھی نہیں بھٹکو گے جب تک اس کے مطابق رہو گے، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اور سنت رسولہ، اور پیغمبر کی سنت۔ بعض روافض نے اور ان کے ہم خیال کمزور ایمان والوں نے، وہ عطرت تھی، میرا خاندان، میرے بال، اس قسم کا کوئی جملہ صحت کو نہیں پہنچتا ہے۔ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، و سنت رسولہ، اور پیغمبر کی سنت۔ نیست حجت قول و فعل و ہے جبیر۔ مجدد صاحب شیخ احمد سرہندی، جس نے اکبر کی اکبری ہلائی تھی اور جہانگیر کی جہانگیری جھنجھوڑ کے رکھ دی تھی، وہ خوب جوش میں آ کے کہتے تھے نیست حجت قول و فعل و ہے جبیر، کسی پیر ویر کی اتنے ہوتے کوئی چیز نہیں ہے،
قول اللہ فعل احمد را بگیر. اللہ تعالیٰ کی کتاب سے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے آپ کی سنت، آپ کی حدیث کی دلیل لے کے آؤ. بس وہ نجات کا ذریعہ ہے، اور اسی میں اللہ جل جلالہ نے کامیابی رکھی ہے. مومن قرآن شریف پڑھتا ہے، مقصد یہی ہے یتلو علیہم آیاتی کی ایمان پختہ ہو جائے. مومن سنت اور حدیث سنتا ہے، مقصد عقیدے کی پختگی، اعمال کے اندر حسن اور اتباع نبوت پیدا کرنے کا جذبہ ہے. مومن علماء کی صحبت میں بیٹھتا ہے، وعظ سنتا ہے، مسجد جاتا ہے تاکہ یہ ایمان مضبوط رہے اور اس کے تقاضے کے مطابق اعمال نصیب ہوتے رہے. کبھی آدمی کوشش کرتا ہے کہ بھئی ذرا زیادہ توانائی آ جائے. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، تو حج یا عمرے کے بہانے اللہ کے گھر آؤ. سبحان اللہ، حج تو فرض ہے زندگی میں ایک مرتبہ، اور عمرہ سنت ہے. اگرچہ احمد اور ظاہریہ کے ہاں عمرہ بھی فرض ہے. وَهُمْ مَحْجُوجُونَ بِالْإِجْمَاعِ. لیکن عجیب بات ہے کہ اللہ نے فرض اور سنت کو یکجا ذکر کیا. اس میں اشارہ ہے کہ توحید اس کے لیے سنت ضروری ہے. ایسا موحد کس کام کا جو بدعت کر دے، جی مامے کی وجہ سے میلاد میں گیا اور نانی کی وجہ سے چیزیں کرنا پڑا. یہ دین تیرے ماموں اور نانی کا لایا ہوا ہے کیا؟ جس دین میں ماموں اور چچے اور دادا اور رشتہ دار دوستیاں اور رشتے چلتے ہیں وہ دین نہیں ہوتا، وہ خام خیالی ہے، کچے خیالات ہے. وہ دین کے لیے تو باپ کو جواب دینا. یا ابتے، اے ابا جان، لم تفعلوا، کیوں ایسے کام کرتے ہو، کیوں ایسی عبادت کرتے ہو جو اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ نہیں ہے. اور ایسے لوگوں کو پوچھتے ہو جو نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ کسی کام آ سکتے ہیں. یا ابتے انی قد جانی من العلم ما لم یاتک، اے ابا جان مجھے اللہ نے دین کا پیغام دیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے. فاتبعنی، میرے پیچھے چلو، میرا ساتھ دو. اہدک صراطا سویا، سیدھے راستے پر لے چلوں گا. یہ طریقہ ہے ماں باپ کو سمجھانے کا. یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اگر آپ بت پرستی سے نہیں ہٹے، شرک سے نہ ہٹے اور یہ غلط راستوں سے پیچھے نہیں ہٹے، مجھے ڈر لگتا ہے خدائی عذاب پکڑ لے گا. اوہو. اور سعد ابن ابی وقاص ایمان لائے تو ان کی ماں جو تھی وہ دھوپ میں جا کے بیٹھ گئی اور کہنے لگی لا کلو ولا اشربو ولا استظلو حتی تکفر بمحمد، نہ کھاؤں گی، نہ پیوں گی، نہ چاؤ میں بیٹھوں گی یہاں تک کہ حضرت محمد کو مت مانو. سعد بن ابی وقاص بھاگا آیا، کیونکہ اسلام میں ماں باپ کا بڑا احترام ہے، بڑا تقدس ہے. حضرت ماں اس طرح احتجاج کر رہی ہے. آپ نے کہا سعد بڑا نازک معاملہ ہے، رہنے دو، اللہ خود دخل دے گا. آپ کا کتنا کامل ایمان ہے، نبی اور جرنیل ہے کہ اس میں وہی آ رہی. سورۃ عنکبوت کی آیت نازل ہوئی. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو کہا کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا. وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر وہ یہ کوشش کرنے لگے، عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کہ آپ کو شرک، بدعت، چیزیں چیلم برسی کوڈوں کی دعوت دے، فَلَا تُطِعْهُمَا، بالکل نہ ماننا. خبردار، یہ تو میں نے کہا تھا کہ ماں بہت مقدس ہے، ان کے پاؤں تلے جنت ہے. یہ تو میں نے آپ کو تعلیم دی ہے کہ باپ کی رضا سے اللہ راضی ہوتا ہے اور باپ کی ناراضگی سے رب ناراض ہوتا ہے.
اگر یہ ماں باپ خلاف میرے کہے تو یہ میرے دشمن ہے، اور میرے دشمن کا حق تیرے اوپر کوئی باقی نہیں رہے گا۔ اسلامی اصول ثابت ہو رہا ہے۔ اس پر مسلمانوں کے اولین و آخرین متفق ہے کہ بے دین ماں باپ کی اطاعت بے دینی میں حرام ناجائز، ایک مستحب میں بھی ان کا نہیں مانا جائے گا۔ ماں کہے کہ الٹے ہاتھ سے کھاؤ پیو، بیٹا نہیں مانے گا۔ یہ تو شریعت کا حکم ہے کہ ایک مومن دائیں ہاتھ سے کھائے گا پیے گا۔ ماں درخواست کرے کہ آپ بیٹے کھڑے ہو کے کھائے، اور پیغمبر نے کہا ہے کہ جانور کھڑے ہو کے کھاتے، انسان بیٹھ کے کھاتا ہے۔ یہ نبی کو ماں کے لیے نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ ایک طرف ہو کر کے شریعت کو ذبح کرنا مومن غیرتی کا کام نہیں ہے۔ شریعت کی روح سمجھنا مومن کا فرض الفرض ہے۔ ماں باپ قبلہ و کعبہ ہے جب وہ حدود بہرائے، جب وہ حدود پامال کر لے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی مخالفت میں کسی مخلوق کی اطاعت کی اجازت نہیں ہے۔ جب یہ آیت عنکبوت کی نازل ہوئی اور آپ نے سعد بن ابی وقاص کو سنائی اور ان کو مبارکباد دی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے آپ کے معاملے میں خود ارشاد فرمایا، تو حضرت سعد گئے اور ماں کو کہا میرے رب نے میری تسلی کر دی، اب اگر تو 100 بار مرے اور 100 بار جیے تب بھی میں اسلام سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ وہ غیرتی مومن، وہ اسلام کا عظیم دائی اور ترجمان، وہ فرانس کا مسلمان محمد مراح، جس نے یہود اور عیسائیوں کو آئینہ ہاتھ میں دیا ہے کہ شکل اس میں دیکھو، تم کبھی افغانستان میں مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہو، کبھی فلسطین میں، کبھی چیچنیا میں، کبھی بوسنیا میں، کبھی الجزائر میں، کبھی کوسو میں، اور جہاں تمہارا بس چلے۔ تمہیں پتہ نہیں کہ طارق ابن زیاد کی اولاد موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس غیرتی بندے کو کتنا جذبہ دیا۔ میں یہاں آیا پتہ کیا تو دوستوں نے بتایا کہ اس طرح پوری وضاحت سے اخبارات میں نہیں آیا۔ میں نے کہا اصل میں بغیرت اینڈ کمپنی ڈرتی ہے کہ کہیں یہاں پر اس سوچ کے مجاہد پیدا نہ ہو جائے۔ الحمدللہ پوری دنیا اللہ جل جلالہ امن والہ نے اپنے توحید کے لیے، اسلام کے لیے بنائی ہے، اور جب اس دنیا میں توحید اور اسلام کا کوئی پیغام نہ رہے، حدیث شریف میں ہے، تو پھر یہ دنیا بے قیمت ہو کر ختم ہو جائے گی۔ ترمذی شریف میں ہے لا تقوم الساعہ، قیامت نہیں آ سکتی حتی لا یقال فی الارض اللہ اللہ، جب تک زمین میں ایک اللہ سے مانگنے والے موجود ہیں، ایک اللہ کو پکارنے والے موجود ہیں، قیامت رکی ہوئی ہے، عذاب الہی رکا ہوا ہے۔ کراچی شہر میں اپنوں کے ہاتھ سے بدامنی پھیلتی ہے۔ ہر مومن مسلم کا فرض ہے کہ وہ اپنے مقدور پر اپنے شہر اور ملک کو فائدہ پہنچائے، اور سب سے بڑا فائدہ وہ قیام امن ہے۔ رب اللہم پروردگار یہ شہر امن کا شہر بنا۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں رب اجعل ھذا البلد آمنا، پہلا کام امن ہے، دوسرا کام وارزقھم من الثمرات۔ اگر امن ہو تو لوگ روٹی سالن لے سکیں گے، سبزی پھل گھر لے آئیں گے۔ اگر دکانیں ہی ساری بند ہے، لاشیں گر رہی ہے، خون خراب ہو رہی ہے، تو لوگوں کو چیزیں کہاں سے دستیاب ہوگی؟ سب سے پہلے امن کا حکم آیا ہے، اس کے بعد معاش کی زندگی کا ذکر ہوا ہے۔ تو جو شخص آرام، راحت، عزت اور سکون سے زندگی گزارنا چاہتا ہے، اس کا فرض ہے کہ وہ اپنے وطن، اپنے شہر سے محبت کرے۔ حب الوطن من الایمان حدیث نہیں ہے، لیکن عقل مند کا مقولہ ضرور ہے کہ ہر شخص کو اپنے گھر، اپنے وطن، اپنے شہر، اپنے علاقے، اپنے محلے سے خوب پیار محبت ہونا چاہیے، اور اس کا پہلا فائدہ وہاں امن قائم ہو۔ امن کو تاراج کرنے والے
یا لوگوں کے معاش میں گرانی پیدا کرنے والے، یا لوگوں کی زندگی اور عیش و عشرت کو ٹھیس پہنچانے والے بدترین دشمن اللہ اور رسول کے، بدترین دشمن کائنات کے، بدترین دشمن اس ملک اور شہر کے اور ان کے باسیوں کے اور مکینوں کے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو پورے پورے مسلمان ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں پہ نہ چلو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تو کلم کھلا تمہارا دشمن ہے۔ بھائی سانپ بھی دشمن ہے، بچھو بھی دشمن ہے، تتیا بھی دشمن ہے، بھیڑ بھی دشمن ہے، لیکن ان کی دشمنی کا اثر جسم تک ہے، وقتی راحت تک ہے، اس سے ایمان و آخرت پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اور شیطان کی دشمنی تو ایمان سلب کراتی ہے۔ شیطان کے دشمنی اگر اس سے بچا نہیں گیا تو نیکیاں نہیں رہے گی۔ وَكَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، پیغمبر لوگ نیکیوں میں بہت گرم جوشی دکھاتے تھے۔ نیکیاں سست رفتاری سے نہیں ہوتی، سوچ رہا ہوں جماعت میں جاؤں یا نہیں، یہ تیری سوچ کے لیے تابع کیا گیا ہے، تیری سوچ کوئی شریعت ہے کیا؟ یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ اس سے تو اندیشہ ہے کہ آپ کا ایمان ختم ہو جائے۔ آپ کہیں ایڑی چوٹی کا زور لگا کے جان ہتھیلی میں رکھ کے جماعت میں جاؤں گا، یہ اللہ کی منظوری ہے، اس کا نظام ہے کہ ایسا کوئی عذر مرض پیش آیا کہ آپ نہ اٹھ سکے نہ جا سکے، حدیث شریف میں ہے، اللہ آپ کو اجر پورا دے گا۔ صحیح مسلم میں اور جامع ترمذی میں ہے کہ جو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے اور یہ عزم کر کے سوئے کہ میں فجر کی نماز جماعت سے پڑھوں گا، اس کی پوری تسبیحات دعاؤں میں گزر گئی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مومن کا سوچ صحیح ہونا چاہیے، یہ ایک صحیح سوچ کا فیصلہ ہے۔ میرا اہم کام کیا ہے؟ عشاء کی نماز پڑھ لی، اب انشاءاللہ تعالی صبح فجر با جماعت پڑھیں گے، یہ اہم ترین اول فیصلہ ہے، اس کے سامنے کسی اور کام کا کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کھانا آنا جانا جاگنا یہ تابع ہے، اگر یہ فجر کی نماز اور جماعت کو متاثر نہیں کرتے تو جائز ہے، اور اگر فجر کی جماعت اور نماز کو متاثر کرتے ناجائز حرام ہے، بھلے تہجد و قیام اللیل کیوں نہ ہو۔ علماء نے لکھا ہے ضعیف ایمان والا تہجد نہ پڑھا کرے۔ کیوں؟ تہجد پڑھ لی، اب الٹا لیٹا ہوا ہے اور شیطان اوپر نیچے اس کے اوپر ہو رہا ہے، اور جماعت فجر کی ختم ہو گئی، سورج نکلا ہے، اس دن کے لیے تہجد مقرر ہوئی ہے، یہ شکل تہجد کی ہے۔ تہجد تو اس کے لیے ہے، آدمی جب نئی گاڑی خرید لے تو کچھ دنوں تک ویسے چلا دے، کیوں؟ تاکہ آئندہ کے لیے اس کے رفتار صحیح ہو جائے۔ تو تہجد اس کے لیے ہے کہ وہ جو غفلت ہے، وہ جو سستی ہے، وہ دور ہو جائے۔ اور پیغمبر نے صرف تہجد و قیام اللیل کا نہیں کہا، پیغمبر نے رات کو قصے کہانیاں دیر تک جاگنا منع فرمایا۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن سمر اللیالی، کیونکہ اس سے فجر متاثر ہو جائے گی۔ حضرت عمر جو ایک شخص سے ملنے گئے، ان کی والدہ سے پوچھا کہ کہاں ہے صاحبزادہ، کدھر ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ساری رات جاگتا ہے، نفلیں پڑھتا ہے، پھر صبح کے وقت آگ لگ جاتی ہے۔ حضرت عمر نے کہا اوہ مل جائے گا، کہ مشکل ہے، کہیں دور گیا ہے۔ حضرت عمر نے کہا بچ گیا، ورنہ آج اس کا سر قلم کرنا تھا۔ یہ زنادقہ و ملاحدہ کی علامت ہے کہ نوافل کے بہانے فرضوں کو آگ لگاتے۔ فرض جیسے ایمان پر سب چیزیں قربان ہیں، ایمان کے جو چیز نقصان دیتی ہے وہ خطرناک ہے۔ تو میرے دوستو بھائیو، تہجد بہترین کام ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ، اور رات کو اٹھ کو تہجد پڑھو، نافلۃ لک، ہے تو نفل، عسیٰ یبعثک ربک مقاما محمودا، لیکن اللہ اس کے بدلے میں مقام محمود دے گا۔
تو نبی نے تہجد پڑھی، مقام محمود ملا، امت پڑھے تو مقام محمود پر نبی کی شفاعت مل جائے گی۔ ہم جب قافلہ لے کے جا رہے تھے عمرے کا، 23 افراد تھے، عورتیں بچے مرد سب ملا کے 12 ہم بڑے تھے، باقی خواتین بچے ہیں، ان کا تو نظام دوسرا ہوتا ہے، لیکن خواتین اپنی ہمت میں حقیقت یہ ہے کہ مردوں سے آگے۔ مثلا مرد مغرب میں جا کے عشاء پڑھ کے آتا ہے حرم شریف، لیکن عورتیں کہتی تھیں نہ، عصر کے لیے ہم جائیں گے اور عشاء پڑھ کے آئیں۔ عصر و مغرب کے درمیان 2.5-3 گھنٹے ان کے ہاں، لیکن یہ تمام چیزیں ان کی ہمت کو نقصان نہیں دے سکتی۔ تو میں نے اپنے ساتھیوں سے ایک بات کہی، میں نے کہا یہ عمرے کے لیے کیوں جاتے ہیں؟ کہا تھا کہ اچھی عبادت ہو جائے۔ عبادت تو یہاں بھی ہو رہی ہے، جو اللہ کا گھر ہے، ایک نماز 1 لاکھ کے برابر ہے مکہ مکرمہ میں، اور مدینہ منورہ میں 50,000 تو ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ پیغمبر نے کہا یا اللہ جو اجر و ثواب آپ نے مکہ کو دیا ہے وہ مدینے میں ڈبل کر رہے، تو مکہ میں 1 لاکھ ہے، مدینے میں اس طرح 2 لاکھ ہو جائے۔ کہنے لگا یہ اس لیے تو جا رہے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن اگر یہاں شریعت کے خلاف ہونے لگے تو پھر گناہ بھی علماء دین کہتے بہت زیادہ خطرناک ہوگا۔ ایک ساتھی نے کہا ہم گناہ کے لیے تھوڑی جا رہے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، گناہ کے لیے تو نہیں جا رہے، مگر گناہ سمجھنا ضروری ہے۔ اب دیکھ لو بازاروں میں جانا الحمدللہ وہ ختم ہو گئے، اتنے دور ہے کہ اس کے لیے موٹر سائیکل خریدنی پڑے گی، ورنہ عام لوگ نہیں جا سکتے۔ دوسرا یہ کہ حرم شریف میں خود گھنٹہ کے قریب چلنا ہوتا ہے، تب جا کے جماعت ملتی ہے۔ 5 نمازوں کے لیے 5 گھنٹے آنا جانا، ایسی بہترین پریکٹس ہو جاتی ہے کہ کھلاڑیوں کو بھی امی یاد آ جاتی ہے، بشرطے کہ یہ شیطان کی نہ مانے اور سچی عبادت کرے۔ ایک تو یہ کہ ہوٹلوں میں پڑے ہوئے ہیں، گل سڑ رہے ہیں، اور پاکستان میں جو لعنت برسی تھی وہ کم تھی، اب حرم میں برس رہی ہے۔ ایک تو وہ کمپنی ہے، وہ بغیر اینڈ کمپنی، مال حرام برائے حرام رافت۔ میں نے کہا 2 باتیں عرض کرتا ہوں جس سے سارا آسان ہو جائے۔ جیسے تبلیغ والے ہیں نا 6 نمبر، یہ 6 نمبر کوئی دین نہیں ہے، یہ دین سیکھنے کا مشق ہے کہ بھئی اس طرح آپ لوگ رہے ہمارے ساتھ تو ہم آپ کو دین میں چلا لیں گے، اور اس طرح 6 طریقے ہیں یا 6 نمبر ہیں، جب یہ آپ ضبط کریں اور اس کا خیال رکھیں گے، آپ نماز کے پابند، جماعت کے پابند، حرام سے بچنے والے، حلال کی پابندی کرنے والے، مسلمان کی عزت و سکون پہنچانے کا خیال رکھنے والے، تمام کاموں میں آپ آگے بڑھ سکیں گے۔ یہ تجربے کی بات ہے۔ جیسے ڈاکٹر کہتے ہیں 3 دن 2 گولی لے، اس کے بعد 5 دن 1 لے، اور اس کے بعد 1 ہفتے تک صرف 1 وقت لے۔ یہ اس کی عقل ہے، یہ اس کا تجربہ ہے، اس کا احترام کرنا پڑے گا، تب جا کے مریض کو اس طبیب یا ڈاکٹر کے مشورے سے فائدہ پہنچ جائے گا۔ ہمارے ان بزرگوں نے تجربے کے ساتھ پہلے یہ 22 نمبر تھے، کاٹتے 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 6 رہ گئے۔ اس طرح میں نے اپنے عمرے کے ساتھیوں کو 2 نمبر بتائے، کیونکہ ہم 2 نمبر میں رہتے ہیں، تاکہ میں اپنے نمبر سے بھی باہر نہ نکلوں۔ ایک یہ کہ جماعت کسی وقت بھی فوت نہ ہو جائے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و کرم ہے، 19-20 دن کے اندر ایک فرد کی ایک دفعہ بھی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی۔ پہلے سے تیار بیٹھے رہتے الحمدللہ، ہر نماز 5۔ یہ بھی میں ممنون بھی ہوں، ان کا دعا گو بھی ہوں، اور ان کی وجہ سے مجھ جیسے کمزور اور نالائق کو بھی خوب اہتمام کے ساتھ نمازیں ملی الحمدللہ۔ دوسری بات یہ کہی کہ دیکھو پاکستان میں یا ہندوستان میں یا افغانستان میں تہجد اچھے لوگ پڑھ رہے ہیں، سب تو نہیں پڑھ سکتے۔ بہت اچھا آدمی بھی اٹھ کر کے وضو کر لے، 2 رکعت پڑھ لے، 4 پڑھ لے، اور وتر چھوڑ چکا ہو بعد میں وتر پڑھ لے، اتباع سنت ہو گیا۔ لیکن میں نے کہا مجھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں
آپ کا فعل 12 رکعت سے کم تہجد کا نہیں ملا. بخاری شریف میں 22 طرق آئے ہیں، صلی رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین، 6 دفعہ 2 12 ہو گئے. ثم اوتر، پھر وتر. تو میں نے کہا یہاں تہجد 12 رکعت پڑھیں گے، 10 رکعت بھی نہیں پڑھیں گے. الحمدللہ ایک فرد بھی ایسا نہیں ہے کہ جس نے 12 رکعت کے بجائے کبھی 10 رکعت پڑھی. مجھے کبھی کبھی خیال ہوتا تھا تھکاوٹ، پریشانی، بیماری کہ آج میں 8-10 پڑھ لوں، لیکن پھر مجھے شرم آتی کہ تمہاری وجہ سے تو یہ پابندی کر رہا ہے، تو ابھی جان نکلی تو نہیں ہے. اس دن سے پہلے تم اپنے ارادے سے کیوں کمی کرتے ہو؟ الحمدللہ. اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ کہ دیکھو، ہمیں یہ اجازت نہیں کہ ہم آج لیلۃ الجمعہ ہے، مبارک رات ہے، اور ہم فجر کے وقت سے 1 گھنٹہ پہلے اذان دے دیں. منع فرمایا علماء نے. لیکن حرمین شریفین زادہم اللہ حفظا و سلاما ورزقنا اللہ الحضور فیہما احیانا للحج او العمرۃ او للزیارہ بکرمہ ومنہ یا رب العالمین. وہاں تو اذانیں ہوتی ہے دونوں جگہ. تو اس اذان کا احترام یہ ہے کہ ہر شخص جو کسی موسم میں بھی حرمین پہنچ چکا ہو، وہ تہجد کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھے کہ مجھے فجر سے پہلے 1 گھنٹہ پہلے جب یہاں اذان ہو جائے گی تو 12 رکعت تہجد کی اور پھر 3 رکعت فطر پڑھنے ہیں. وہ ایسا کر کے دیکھے تو اسے محسوس ہوگا کہ وہ حرمین شریفین جا کے اللہ تعالی کی رضا اور خوشنودی کی دولت اور خزانے لے کے آئے. آپ سے اس لیے بات کرتا ہوں، پہلے بھی کئی دفعہ کر چکا ہوں کہ ہمارے بھائیوں کو، بہنوں کو یہ بات پہنچے. جب بھی آپ کسی دوست کو، عزیز کو، قریب کو دیکھیں کہ وہ عمرے کے لیے یا حج کے لیے تیاری کر رہا ہے، تو آپ یہ بات ضرور کریں کہ دیکھو، ہم مسلمان مشرق میں بھی ہے، مغرب میں بھی ہے، پاکستان میں بھی ہے اور عربستان میں بھی ہے. اللہ مرتے دم تک مسلمان قائم دائم رکھے. اس اسلام و ایمان کو تقویت دینے کے لیے بڑی کوششوں میں سے ایک کوشش حرمین شریفین کی حاضری ہے. اللہ ہر مومن کو صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، اپنے اہل و عیال، اہل محبت کے ساتھ بہترین موسم اور جو صالح میں نصیب فرمائے. مگر اس بات کا خیال رہے کہ جماعت فوت نہ ہو جائے. بہت بڑا سانحہ ہوگا، بہت بڑا توفہ. اللہ جماعت اس سے پتہ بھی کرے کہ کس کو کہتے ہیں جماعت. یہ جماعت نہیں ہے ملی تو بہت اچھا، نہ ملی تو اور اچھا. یہ تو آپ کا ذہنی جمع خرچ ہے. یہ تو آپ شیطان کے قدموں پہ چل رہے ہیں. اس حد تک شیطان نے آپ کو ایمان کا کمزور بنا دیا کہ آپ کے نزدیک عبادت ہونا نہ ہونا معاذ اللہ بر عبادت ہونا بام عروج ہے، معراج سبع سماوات ہے، اور عبادت نہ ہونا زمین اور مٹی میں دھنس جانا ہے، فنا ہونا ہے، خاک اور گرد ہونا ہے. عبادت نہ ہونا تو بہت خطرناک ہے. کانو یسارعون فی الخیرات، اور یہ پیغمبر لوگ نیکیوں میں بڑی گرمجوشی دکھاتے تھے. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور ہم ہی کو پکارتے تھے خوشی میں بھی اور غم میں بھی. اگر کوئی بہت بڑا ولی ہے، بظاہر بڑے محراب بنے ماتھے پر، لیکن اٹھتے بیٹھتے یا رسول اللہ، یا علی، یا حسین، یا غوث الاعظم، تو قرآن کہتا ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے. مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک اللہ کو پکارے. یدعوننا رغبا ورہبا، خوشی کے موقع پر بھی اللہ کو آواز دے اور تکلیف کی گھڑی میں بھی ایک اللہ سے مدد مانگے. یہ انبیاء کی تعلیم ہے. یہ آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ مسیح تک اور محمد عربی
صلی اللہ علیہ وسلم تک یہی تعلیم ہے، اور اسی کا تقاضا ہے کہ ہم اپنی راتیں، اپنے دن، اپنی زندگی، اپنے جوانی، اپنا بڑھاپا، اپنے خانگی امور، اپنا دفتر، دکان، مارکیٹ، کارخانہ، دولت، اولاد، تعلیم، تربیت اسلامی سانچے میں ڈالے۔ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، کیونکہ اسلام ہمارے لیے اللہ نے چن کے دیا ہے، اور یہ ایک دن کا رشتہ نہیں ہے۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، مرتے دم تک مسلمان رہنا ہے، اور جب مسلمان مرو گے تو مسلمانوں کو حکم ہوگا کہ جنازہ پڑھے، مسلمانوں کے قبرستان میں دفنائے، اسلامی رسوم کر لے، اور ہمیں امید ہے کہ اللہ اس مٹی کے قبر میں جنت الفردوس کی جھلک نصیب فرمائے گا۔ اگر اسلام کے علاوہ کوئی اور فکر، کوئی اور سوچ، کوئی اور پروگرام، کوئی اور عندیہ یا نظریہ خیال میں ہو کہ وہ بھی ضروری ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اگر کسی نے اسلام کے علاوہ اور سوچ کو دین کی طرح سمجھا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کبھی بھی قبول نہیں ہوگا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ ہمیشہ کے لیے پٹے گا، آخرت میں تباہ و برباد ہوگا، یعنی عمر پر ساری زندگی پٹتا جائے گا۔ تو گویا اس زندگی میں بھی مسلمان کے لیے کامیابی کا راز اور بید یہ ہے کہ وہ اپنے اسلام کے ساتھ سچائی، وفاداری، خوشگواری اور پائیداری نمائے۔ اللہ تعالی ہم عاجز اور مساکین کا عمرہ، سفر، حرمین حاضری، آپ حضرات کی یہ دعائیں، توجہات اور یہ درس اور اس جیسے سینکڑوں گزرے ہوئے اور آنے والے اللہ اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ دعا فرمائے اللہ پورے ملک میں اور ہمارے شہر کراچی میں باقاعدہ امن قائم فرمائے، اللہ تعالی سکون اور قرار پیدا فرمائے۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انا نعوذ بک من جمیع المحن والفتن ما ظہر منہا وما بطن، اللہم علیک التکلان وانت المستعان، اللہم انا نسألک الصحة والعفة والامانة والخلق الحسن والرضا بالقدر، اللہم انا نعوذ بک من الذلة والقلة والفقر وان نظلم او ان نظلم، اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء، اللہم انا نعوذ بک من الہم والحزن ونعوذ بک من العجز والکسل ونعوذ بک من الجبن والبخل ونعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ یا رب ہمارا شہر امن کا منبع بنا، یا رب کراچی کو تباہی سے محفوظ فرما، یا رب پورے ملک کی حفاظت فرما، پورے عالم اسلام کی ایک دنیا کفر میں بھی کائنات کے چپے چپے میں ہمارے مسلمان بھائی اور بہنوں کی، ان کی عزت و آن و آبرو کی حفاظت فرما، یا رب ان کو اور کفار اور بے دینوں کے لیے اسلام کا آئینہ، مشعل راہ اور بہترین دائی پیدا ثابت فرما، یا رب علماء و مشائخ، طلباء و مجاہدین کی عمروں میں صلاحیتوں میں برکت عطا فرما، یا رب مدارس، مساجد، علماء و طلباء کی حفاظت فرما، معاونین و محسنین کے گن گرج نیکیاں روز افزوں فرما، ان کے جذبات بلند فرما، ان کو نیکیوں کے اجر و ثواب کونین میں عطا فرما، رب العزت تبلیغی سرگرمیاں قبول فرما، رب العزت تبلیغی راستے ہموار فرما، رب العزت تبلیغی بھائیوں کا اخلاص، فلاح، صلاح بلند فرما، اللہ ان کے گھروں میں، ان کے بچوں، ان کے دوستوں، ان کے جان پہچان اور وہ جہاں جہاں قدم رکھے وہاں اسلام کا پیغام آگے بڑھانے کی توفیق رفیق فرما، اللہ تبلیغی جماعت جو پورے عالم میں کمر بستہ ہے ان کے لیے کفر میں روشنی پیدا فرما، ان کے لیے اندھیروں میں اجالے پیدا فرما،
ان کے لیے دقتیں اور گرانیاں رفع دفع فرما، اور ان کے قدموں اور ان کے اجر اور ان کی بلندیوں کے لیے ملائک کو کمر بستہ فرما، اور پوری دنیا میں توحید و سنت کی یہ آواز پکار للکار مزید بلندیوں تک پہنچا، اور کو دنیا کفر کو اور دنیا شرک اور بدعت کو اسلام کی طرف، سنت کی طرف، اتباع دین کی طرف آنا آسان فرما، اور ان کے دل و دماغ میں ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت پیدا فرما۔ اللہ جتنے بھائی اور بزرگ دوست کرم فرما تشریف فرمائیں، ان سب کو خیر کے لیے، رشد و ہدایت کے لیے، توحید و سنت کی تبلیغ کے لیے، دعوت اللہ کے لیے صلاحیت عطا فرما، تقوی عطا فرما، علم عطا فرما، دلیل اور برہان کی ادائیگی نصیب فرما، اور اپنی رضا و خوشنودی کی دولت عطا فرما۔ یا رب تمام بیماروں کو صحت شفا عطا فرما۔ اللہ عمرے کے تمام رفقا پر عمرے کی برکات دیر تک محفوظ فرما۔ اللہ جتنے لوگ جا چکے ہیں اور جانے والے ہیں سب کو نصیب فرما، سب کو نیکیوں کا پابند بنا، برائیوں سے دور فرما، شیطانی خیالات سے اور شیطان کے قدموں پر چلنے سے اللہ ہم سب کو اور آل و اولاد کو محفوظ فرما۔ بے رشتوں کو عزت کے رشتے عطا فرما، بے روزگاروں کو نیکی کے حلال کام عطا فرما، بے مال اور بے مرام کو ثروت و دولت کے گنجینے حلال راستوں سے، عزت کے راستوں سے عطا فرما۔ دشمنداروں اور خطروں والوں کی دشمنیاں اور خطرے چٹا دے، اور انہیں ہر جگہ امن، سکون، قرار اور عزت سے معاش اور معیشت نصیب فرما۔ اللہ جن اور انس کے شر سے محفوظ فرما، شرک اور بدعت کی لعنت و نحوست سے محفوظ فرما، سحر، جادو، سفلی، ٹوٹکے اور اس قسم کے اوہام و خیالات سے امت کو محفوظ فرما۔ اللہ بیماریاں جو موجودہ ہے اور جو بعد میں آئے گی، اللہ سب کے خطرے سے، زہر سے، سینکیا سے بیماروں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو، ملک کے لوگوں کو، باہر کے لوگوں کو، گھروں میں پھیرے ہوئے، اسپتالوں میں ٹھہرے ہوئے، اللہ سب کو شفا عظیم عطا فرما، صحت کاملہ عطا فرما۔ اللہم انا نسألک الصحۃ والعفۃ والامانۃ والخلق الحسن والرضا بالقدر۔ اللہم انا نسألک الصحۃ والعفۃ والامانۃ والخلق الحسن والرضا بالقدر۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم انا نعوذ بک من جمیع المحن والفتن ما ظہر منها وما بطن۔ اللہ پورے عالم کے مسلمانوں کو غیرت، جذبہ جہاد، اپنے اصلاح حال کی کوششوں کی کامیابی، اپنے آل و اولاد کی تعلیم و تربیت میں اسلام کو روح، محور اور بنیاد بنانے کی غیرت، جذبہ اور صلاحیت نصیب فرما۔ یا رب ہمارا شہر تباہی سے محفوظ فرما، یا رب ہمارے شہر میں امن پیدا فرما، سکون اور قرار ہمیشگی کا دائمی سرمدی نازل فرما۔ اللہ بروں کو نیک بنا، شرپسندوں کو خیر الرجال بنا، غلط کرنے والوں کو اپنے کیے پر شرمندہ فرما، انہیں مسلمان کے عزت و آبرو اور خون اور تمام استقلال کے سمجھنے اور اس کے قیمت ادا کرنے کے دن اور اس کے مہنگائی سے محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم فالله خير حافظ وارحم الراحمين ما شاء الله لا قوة الا بالله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمته۔